آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہماری تہذیبی اور روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ فراہم کردہ مواد ہے گریہ بر حسین قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا کیا تصور ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ تو آئیے اس مواد کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں گریہ کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات میں گریہ کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ مریم آیت 58 میں ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اچھا۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کی آیت 109 میں بھی ذکر ہے کہ وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ چیز ان کے خشوع کو بڑھاتی ہے۔ خشوع سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب اللہ کے سامنے عاجزی؟ جی بالکل، عاجزی، ایک گہرا احترام، دل کا جھکاؤ۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حضور رونا، خاص طور پر اس کا کلام سن کر، یہ ایک پسندیدہ کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن تو عمومی طور پر اللہ کے خوف یا شاید محبت میں رونے کو اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن یہ جو خاص امام حسین علیہ السلام پر رونے کی تاکید ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پر رونا چاہو تو حسین ابن علی پر رویا کرو، کیونکہ انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جیسے مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، غم پر رونا تو انسانی فطرت ہے نا۔ جی۔ تو امام گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رونا ہی ہے تو اس عظیم ہستی پر رو جن پر رونا خود عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ آنسوؤں کو ایک آپ کہہ لیں مقدس مقصد دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور دوسرا پہلو وہ الفاظ ہیں، مینڈے کی طرح ذبح کیا گیا۔ یہ صرف قتل نہیں، یہ انتہائی بے دردی، مظلومیت، اس طرف اشارہ ہے۔ سمجھ گئی۔ یہ بات تو واقعی بہت گہری ہے۔ اور پھر اس عبادت کا یعنی امام حسین پر رونے کا اجر کیا بتایا گیا ہے؟ اجر تو بہت ہی عظیم بیان ہوا ہے۔ چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے روایت ہے کہ جو شخص حسین پر روئے یا رونے کی کیفیت بنائے، جسے تباکی کہتے ہیں۔ اچھا، تباکی یعنی رونے کی کوشش کرنا؟ جی، کوشش کرنا، غم کی حالت بنانا، بھلے آنسو نہ بھی آئیں، یا پھر کسی اور کو رلائے، تو اس پر جنت واجب ہے۔ جنت واجب؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہاں دیکھیں 3 درجے ہو گئے: خود رونا، رونے کی صورت بنانا، اور دوسروں کو اس غم میں شریک کرنا، جیسے مجالس عزا ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب اس غم کا اظہار اور اس کی یاد کو زندہ رکھنا بہت اہم ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا۔ ہاں، وہ حرارت والی۔ جی، کہ مومنین کے دلوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں پڑے گی۔ اس حرارت سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی وقتی جذبہ ہے یا؟ نہیں، یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں ایک دائمی کیفیت ہے، ایک اندرونی تڑپ، ایک شعور کی علامت ہے کہ مومن کا دل امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے، ان کی مظلومیت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ حق سے محبت اور باطل سے نفرت کا ایک مسلسل احساس ہے، ایمان کی چنگاری کی طرح۔ بالکل، جو ظلم کے خلاف ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ اور دیکھیں، اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اس کا اندازہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے قول سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسین پر بہنے والا آنسو کا ایک قطرہ، چاہے وہ مکھی کے پر جتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف ایک قطرہ؟ جی، حدیث میں یہی ہے۔ یہ اس کی روحانی پاکیزگی اور تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی تاکید، اتنا اجر خاص طور پر امام حسین پر گریہ کرنے کا ہی کیوں ہے؟ مواد میں امام کا اپنا قول بھی تھا کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ کیا اس گریہ کا اس مقصد سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ یقیناً بہت گہرا تعلق ہے۔ امام حسین نے خود فرمایا تھا نا کہ میں اپنی بڑائی یا تکبر، فساد یا ظلم کے لیے نہیں نکلا، جی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔
تو اب ان پر رونا صرف ماضی کے ایک واقعے پر افسوس کرنا نہیں ہے، یہ ان کے اس عظیم مقصد یعنی اصلاح، اس کی حمایت کا اعلان ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح سے یزیدیت کے خلاف احتجاج؟ بالکل، یزیدیت یعنی ہر دور کا ظلم، جبر، باطل نظام، اس سے بیزاری کا اظہار ہے اور مظلوم کی حمایت کا عہد۔ یہ آنسو دراصل ظلم کے خلاف ایک پرامن مگر بہت طاقتور احتجاج ہے۔ اور مواد میں اس کا تعلق قرآن کی ایک آیت سے بھی جوڑا گیا تھا، ذبح عظیم، اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی، سورہ صافات کی آیت 107 جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی سے اس کا فدیہ دیا۔ جی، تو بہت سے مفسرین اور احادیث کی روشنی میں اس ذبح عظیم کی ایک اہم تعویل، ایک تفسیر امام حسین کی شہادت کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی کی تکمیل؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تسلسل اور تکمیل امام حسین کی اس عظیم قربانی کی شکل میں ہوئی۔ اور امام رضا کی حدیث میں جو ذکر ہے نا کہ ان کے ساتھ ان کے اہل بیت کے 18 ایسے مرد شہید ہوئے جن کی مثال اس وقت زمین پر نہ تھی، جی ہاں، یہ بھی اسی قربانی کی عظمت اور اس کے بے مثال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ اسلام کو بچانے کے لیے ایک بے نظیر قربانی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کی روح سے رونا اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ پھر احادیث میں خاص طور پر امام حسین پر رونے کی نہ صرف اجازت بلکہ شدید تاکید ہے، بڑا اجر ہے، اسے عبادت کہا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ رونا صرف ذاتی غم نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے، امام کے اصلاحی مشن کی حمایت ہے، حق پرستی کا اعلان ہے۔ صحیح۔ اور اس کا تعلق قرآن میں ذکر ہوئی ذبح عظیم جیسی قربانی سے بھی ہے۔ تو یہ صرف جذبات نہیں بلکہ ایک شعوری بامقصد عمل ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو اس مواد سے نکلتا ہے وہ غور طلب ہے کہ یہ گریہ صرف ایک تاریخی واقعے کو یاد کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ان اصولوں سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے جن کے لیے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یعنی عدل، حق، انسانیت۔ جی، اللہ کی حاکمیت۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ احادیث میں جو گریہ کی اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے وہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ہمیں قربانی، انصاف اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ جیسے دعا کے الفاظ ہوتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے حقیقی سپاہیوں میں شمار فرما۔ تو یہ صرف رونے کی بات نہیں بلکہ اس رونے کو ایک عملی عہد میں بدلنے کی دعوت ہے۔